جی دوستو، ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ جس کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا کچھ ماہ سے، اور وہ یہ کہ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان فورن آفس لیول جو کنسلٹیشنز ہیں وہ گزشتہ روز ڈھاکہ میں ہوئیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، بہت اچھی ڈیولپمنٹ، کیونکہ پچھلے 15 سال میں فورن سیکٹری لیول کنسلٹیشنز نہیں ہو پا رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم 2010 میں شاید ہوئی تھی، تو یہ 15 سال کے بعد یہ ہوئی۔ ہماری فورن سیکٹری آمنہ بلوچ ڈھاکہ میں تھیں کل، بلکہ ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں، اور جو ہے جاسم الدین صاحب جو کہ بنگلہ دیش کے فورن سیکرٹری ہیں، انہوں نے اپنی سائٹ کو لیڈ کیا۔ یہ اس لیے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ شیخ حسینہ صاحبہ نے تقریباً ہر اچھی چیز پر ہی قدغن لگا دی تھی، اور پاکستان کی طرف چونکہ ان کو رجحان نہیں تھا اور وہ جس قسم کی پیش کی شرائط رکھ رہی تھیں تو اس سے یہی تاثر ملا، بلکہ تاثر کیا، حقیقت یہی تھی کہ شیخ حسینہ نے کبھی نہیں چاہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں وامت پیدا ہو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بس بھارت کے ساتھ ہی تعلقات آگے بڑھیں۔ ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے کہ بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات نہ ہوں یا بھارت اہم نہیں ہے بنگلہ دیش کے لیے، دونوں ممالک اپنے تعلقات ہیں، لیکن کوئی زیرو سم گیم تو ہے نہیں کہ اگر آپ کے بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ہوں گے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں ہو سکتے۔ ہر تعلق کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور فارن پالیسی اور ڈپلومسی اسی طرح ہی آگے چلتے ہیں۔ تو بہت ہی اچھی پیش رفت، اور جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق اسٹیٹمنٹ بھی ایک ایشو ہوئی ہے، لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ٹریڈ پہ کافی ایمفیسس رہا۔ فارن سیکرٹری آمنہ بلوچ نے بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹس پہ زور دیا، اور باقی بھی کلچر ریلیشن سے بھی زور دیا، اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشنز پہ بھی یا انٹریکشن پہ زیادہ زور دیا تاکہ دنیا بھر میں جو مسائل ہیں ان میں پاکستان اور بنگلہ دیش جوائنٹ پوزیشنز لے سکیں، اور لیتے بھی ہیں کیونکہ دونوں ہم او آئی سی کے ممبر بھی ہیں، تو وہاں بھی ہماری کنسلٹیشنز رہتی ہیں۔ اس سے پہلے جب سے نئی حکومت آئی ہے ڈھاکہ میں، ہمارے وزیر اعظم اور ڈاکٹر محمد یونس کی 2 بار ملاقات بھی ہو چکی ہے ملٹی لیٹرل فورمز کی میٹنگز کے مارجنز میں۔ تو ایک اچھا پروسیس چل پڑا ہے، اور پھر بنگلہ دیش نے بھی کافی اہم اقدامات لیے ہیں۔ پاکستان کے جو ویزا لوگوں کی فیسیلیٹیشن ہے یا ڈائریکٹ ہماری ایکسپورٹس امپورٹس ہو رہی ہیں، تو کافی، اور ابھی انشاءاللہ پاکستان سے فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی چٹاگانگ اور ڈھاکہ کے لیے۔ فلائی جنان کو آلریڈی پرمیشن مل گئی ہے، ایک اور ایئر لائن، پرائیویٹ ایئر لائن ایئر سیال نے بھی اپلائی کر رکھا ہے۔ تو چیزیں اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر فارن سیکرٹری آمنہ بلوچ نے گزشتہ روز پروفیسر محمد یونس پہ بھی کال کی، اور وہ کال بھی بڑی زبردست رہی۔ اب جو ہے اگلا وزٹ اب آنے والے دنوں میں ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی ڈھاکہ جائیں گے۔ تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹس، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارن آفس بڑا سسٹمیٹیکلی چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ ایک سسٹین طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں سبسٹینس انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ بھارت میں بڑی پریشانی ہے اس وزٹ کو لے کر، اور وہ اس کو سبوتاج بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہی اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے دوستوں کہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے سیٹ اپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات آگے بڑھیں۔ ان کی خواہش یہی ہوگی، کیونکہ عوامی لیگ کے ابھی بھی سپورٹرز تو موجود ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل عوامی لیگ کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کی فلاسفی سے، اس کی آئیڈیالوجی سے آپ اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن بہرحال سپورٹرز تو موجود ہیں۔ شاید وہ اس تعداد میں نہیں ہیں، لیکن ابھی بھی ایون جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بھی، انکلوڈنگ بنگلہ دیش کا جو فارن آفس ہے وہاں بھی وہ لوگ موجود ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ پاکستان سے تعلقات آگے نہ بڑھیں اور بھارت ہی کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوں۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے یا کوئی ایسی انوکھی چیز بھی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس اور ان کی جو ٹیم کے زیادہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ منسٹرز ہیں، وہ اب چاہتے ہیں، جو ان کی کیبنٹ ہے، کہ اب بات چیت آگے بڑھے، کیونکہ فارن سیکرٹری نے
جو ہیں توحید حسین، محمد توحید حسین جو ایڈوائزر ہیں فارن افیئرس کے اس انٹرم سیٹ پہ، ان پہ بھی کال کی. تو ایک اچھا ماحول تو اب بن گیا ہے، اور ابھی ہمیں ان کی تھوڑا سا یہ لوگ جو سبوتاش کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بھارت میں ہیں یا بنگلہ دیش میں کچھ تھوڑے بہت لوگ ہیں، تو ان سے بھی ہمیں محتاط رہنا ہے. لیکن اب ایک پروسیس چل پڑا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب انسٹیٹیوشنل جو ہیں چیزیں آگے بڑھیں گی. کیونکہ ہمارے فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے یہ بھی تقریباً 2012 میں، لاسٹ ٹائم ہمارے فارن منسٹر گئے تھے، ہنا ربانی گھر گئی تھیں ڈھاکہ. تو یہ بھی بڑے 12-13 سال کے بعد ہو رہا ہے. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. تو آئی ہوپ، بس میری صرف یہ ہے کہ اب جو انیشیٹوز لیے ہیں، کلچر ریلیشنز بڑھنے چاہیے، ٹریڈ ریلیشنز بڑھنے چاہیے، گورنمنٹ کنسلٹیشنز ہیں، یہ پروسیس شروع ہونا چاہیے. اور اب ہمارے ڈپٹی فارن منسٹر جائیں گے اسحاق ڈار صاحب، تو اگلا اسٹیپ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کا دورہ کریں گے. اب یہ دورہ کب ہوتا ہے؟ ممکن ہے اس سال کے آخر میں ہو جائے، کیونکہ جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات جو ہیں بنگلہ دیش میں وہ شاید اگلے سال جون سے پہلے کسی وقت ہوں. تو لیکن اس سے ماورا کے الیکشنز کب ہوتے ہیں. اب ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تعلق جو پیدا کرنا ہے دونوں ممالک کے درمیان پیدا کرنا ہے، دو لوگوں کے درمیان پیدا کرنا ہے. اور یہی طریقہ ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھنے چاہیے، بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹس بڑھنے چاہیے. جو ہماری انویسٹمنٹ بڑھیں گی، دیکھیں نا شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی پاکستان سے بہت سے بزنسز جو ہیں ہم نے کوشش کی بھارت میں، بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ بھی کی. تو پاکستان کی تو ہمیشہ خواہش رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی بنگلہ دیش کے سیٹ اپ میں سے نظر آتے ہیں سوری، جو کہ ماضی میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں. وہ یہ پالیسی کے ایشوز، اور باقی یہ ہے کہ جی ہمیں اتنے پیسے دیجیے جو تاوان کے طور پہ، اور اس قسم کی باتیں. ٹھیک ہے، وہ باتیں بھی امپورٹنٹ. یا بہاریوں کے جو ایشوز ہیں، جو اسٹینڈرڈ پاکستانیز ہیں بنگلہ دیش میں، ان کی واپسی کبھی کی بات بھی ہے. یہ تمام ایشوز ہیں، لیکن اس پہ بات بھی ہوگی آئی ایم شور. لیکن یہ امپیڈیمنٹ ان کو نہیں بنانا چاہیے انٹریکشن میں. جب انٹریکشن ہوگا تو یہ تمام جتنے بھی اپریہنشنز ہیں یا یہ مسائل ہیں وہ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم سنسیئر ہیں ٹورڈز بنگلہ دیش، اور بنگلہ دیش کا جو اس وقت سیٹ اپ ہے وہ بھی سنسیئر ہے، اور عوام بھی یہی چاہتے ہیں بنگلہ دیش کی. تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو بھی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم سالو کر لیں گے. لیکن بھارت کی جو ہے چالیں، ان سے ہمیں بچنا ہے. اور کیونکہ وہ ہر قدم یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کا جو پروسیس شروع ہوا ہے اس کو سیبوٹاج کرے. تھینک یو.